بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں میں سے آپ کی سب سے پیاری اور لاڈلی شہزادی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا ہیں۔ آپ ہی وہ ہستی ہیں جنہیں سید النساء اہل الجنت اور سید النساء العالمین جیسے القابات عطا ہوئے۔ آپ وضع قطع اور شکل و صورت میں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھی۔ سید فاطمۃ الزہرا کی ولادت بشہادت اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت ہوئی تو فضا آپ کے چہرے کے نور سے منور ہو گئی۔ آپ کی ولادت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ہوئی، اس لیے اسے مولد فاطمہ کہا جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر اولاد کی طرح آپ کو دائی کے سپرد نہیں کیا، بلکہ وہ آپ کو دودھ پلائے، بلکہ انہوں نے خود اپنے زیر سایہ آپ کی شاندار پرورش کی۔ شرم و حیا اور پردہ کرنا حضرت فاطمہ کے اعلیٰ اوصاف میں سے تھا۔ کبھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑی، بلکہ ان کی تو یہ تمنا تھی کہ وصال کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ چنانچہ بروز محشر لوگوں کو نگاہیں جھکانے کا حکم ہوگا تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پل صراط سے گزر جائیں۔ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا حضرت فاطمہ کا محبوب اور پسندیدہ ترین عمل تھا، چنانچہ ان کی یہ شان تھی کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمائی۔ حضرت مولا علی اور حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح یقیناً بہت عمدہ اور شاندار تھا، جس میں خود رب کریم کی رضا اور نبی کریم کی دعائیں تھیں، نصیحتیں اور شفقتیں شامل تھیں۔ یہ مبارک نکاح ایک قول کے مطابق 26 یا 27 صفر سن 2 ہجری میں ہوا۔ دوستو، حضرت فاطمہ الزہرا اپنے بابا جان سے بے انتہا محبت فرماتی، انہیں اپنی جگہ بٹھاتی، ان کی خوشی سے خوش اور ان کی تکلیف پر رنجیدہ ہو جاتی۔ ایک بار کفار مکہ نے معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کی حالت میں اونٹنی کی بچہ دانی ڈال دی۔ آپ کو معلوم ہوا تو بہت غمگین ہوئی اور فوراً جا کر اسے ہٹایا۔ غزوہ احد کے موقع پر شدید جنگ میں کئی صحابہ کرام شہید ہوئے، بہت زخمی بھی ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرہ پر بھی زخم آیا۔ سید فاطمہ الزہرا اپنے بابا جان کا مبارک چہرہ پانی سے دھوتی رہی تھیں، مگر خون بند نہیں ہوتا تھا۔ بالآخر کھجور کی چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور اس کی راکھ مبارک چہرے کے زخم پر رکھی، جس سے خون تھم گیا۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی لخت جگر سے بہت محبت اور شفقت کا معاملہ فرماتے، ان کو اپنی نشست پر بٹھاتے۔ نیز آپ سفر سے واپسی پر سب سے پہلے بی بی فاطمہ کے ہاں تشریف لاتے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جو چیز اسے بری لگے وہ مجھے بری لگتی ہے، اور جو چیز اسے ایذا دے وہ مجھے ایذا دیتی ہے۔ ازواج مطہرات سے بی بی فاطمہ کا تعلق نہایت محبت بھرا تھا۔ اس کی ایک جھلک ملاحظہ کریں کہ ایک بار اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، حضور کو کون زیادہ محبوب تھا؟ آپ نے فرمایا فاطمہ۔ پھر پوچھا مردوں میں؟ آپ نے فرمایا ان کے شوہر۔ پھر فرمایا یہاں پر مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں کہ یہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ کی حق گوئی کہ آپ نے یہ نہ فرمایا کہ حضور کو سب سے زیادہ پیاری میں تھی، میرے بعد میرے والد، بلکہ جو آپ کے علم میں حق تھا وہ صاف صاف کہہ دیا۔ اگر یہی سوال حضرت فاطمہ الزہرا سے ہوتا تو آپ فرماتی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیاری جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، پھر ان کے والد۔ دوستو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال صحیح روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال صحیح روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے 6 ماہ بعد یعنی 3 رمضان 11 ہجری کو ہوا۔ اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر صحیح روایت کے مطابق 29 سال یا اس سے کچھ کم تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اکثر بیمار اور غمگین رہا کرتی تھی۔ انتقال کے قریب ان کی طبیعت سخت ناساز ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق کو معلوم ہوا تو وہ آپ کے پاس تشریف لے گئے، خیر خیریت اور دریافت فرمائی، اور مسئلہ میراث کے سلسلے میں حضرت فاطمہ الزہرا کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ناراضگی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دور فرمایا اور آ کر اپنی اہلیہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حضرت فاطمہ کی تیمارداری میں ان کے پاس جا کر رہو۔ چنانچہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا کے انتقال فرمانے تک انہی کے پاس رہیں۔ انتقال سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا نے انہیں غسل وغیرہ کے متعلق وصیت فرمائی، پھر ان کی وصیت کے مطابق انہیں غسل دیا گیا۔
غسل دینے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمہ ام رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں اور جنازہ حضرت علی نے پڑھایا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی کی بجائے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا ہے، اور قبر میں دفن کرتے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔